तकसीम करने नेमतें, रमजान आ गया। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम यहशुरुहुम जमीअन या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا، اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے ہیں، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر اس کے لیے ہم کچھ بھی تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا، اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ تم اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہے ہیں، ان اعمال بد کے باعث وہ جو کمایا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے پلس کی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان سیفی صاحب، جس کا ترجمہ کیا ہے اسماعیل قاسم نے۔ آج ویورز ہمارا ٹاپک ہے جہنم کی آگ سے نجات یا جہنم سے نجات۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب ہے جنت۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کا گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اسے جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے۔ سب کو معلوم ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ آج 23واں روزہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اسماعیل، آج یہ ہے کہ
اگر تو 29 روزے ہوئے تو یہ جمعۃ الوداع ہوگا. بالکل ایسے ہی اگر مطلب ایکسپیکٹ تو کیا جا سکتا ہے اور دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ 30 ہی ہوں نا میں اگلا روزہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع کے طور پر نصیب ہو, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہو گیا تھا, تو اگر ویسا ہوا 29 ہوئے تو پھر آج جمعۃ الوداع اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. پھر امید کرتے ہیں کہ بابرکت ثابت ہو رہا آپ سب کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراؤں تاکہ جو ہمارے جہنم سے نجات کا جو ٹاپک ہے آج کا اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل کی یوتھ جو ہے وہ کس طرح سے سبق حاصل کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ قاری نعمان سیفی تو موجود ہیں اور صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن آج ہمارے پاس ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اسلامک اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی اسلامک اسکالر ہیں جو کہ بڑے ریئر ہیں آج کے دور کے اندر. تو اگر آپ نے اسلام کی ان سے کوئی بھی بات کرنی ہو, کوئی سوال پوچھنا ہوا, کوئی کیوری ہو, تو آپ کو لاجک کی بنیاد پہ دیں گے اور آپ کو سیٹسفائی کریں گے. ڈاکٹر عمران طحاوی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں, جہنم سے نجات کی بات ہو رہی ہے. آج کے اگر یوتھ کو اگر پیغام دینا ہو صاف عام الفاظ کے اندر کہ جہنم سے نجات کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسماعیل صاحب, اور میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع مہیا کیا کہ میں قرآن پاک سے اور سنت سے کچھ مواعظ اور کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں, جو میرے لیے خود بھی آخرت میں میری کامیابی کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی اس کے ذریعے سے ہدایت کا سامان ہو. آپ نے پوچھا ہے کہ جہنم سے آزادی کس طرح سے ممکن ہے, تو دیکھیے اللہ کریم نے بندوں کی پیدائش سے ہی, یعنی بالکل آغاز آفرینش سے ہی جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو آپ علیہ السلام جہاں اول بشر ہیں وہیں آپ اول پیغمبر بھی ہیں. یعنی اللہ پاک نے آغاز سے ہی ہدایت کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم تو چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. کیا بات, جہنم کیا ہے پہلے بات تو سمجھنی چاہیے. قرآن پاک میں بار بار لفظ آیا ہے جہنم کا اور نار کا. نار اصل میں جہنم کا ایک جو ہے کہہ لیجئے جہنم بنیادی طور پر نار کا مقام ہے. نار کہتے ہیں آگ کو, ہم دوزخ اس کو اردو میں بولتے ہیں. دوزخ کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا, دوزخ عربی لفظ نہیں بلکہ یہ فارسی لفظ ہے. جہنم فارسی جو ہے وہ عربی لفظ ہے. جہنم اللہ پاک کے غضب کا مقام ہے, اور یہ آگ ہی آگ ہوگی. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ آگ کا عذاب بڑا برا عذاب ہوتا ہے, اور اس عذاب میں عام طور پہ آگ سے کوئی جھلس جائے تو بظاہر دکھتا ہے کہ یہ بچ جائے گا, مگر اس کا کہہ لیجئے کرب اور تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اندر سے باڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور بہت جلدی بندہ مر جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کو دوزخ سے بچنے کا حکم فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اکثر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار, کہ ہمارے پروردگار تو دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور ہمیں عذاب سے, آگ کے عذاب سے بچانا. تو آگ کا عذاب بنیادی طور پر بہت برا عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث ہے, ایک صحابی حضرت بشیر بن نعمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار, لوگوں میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے خبردار کر دیا ہے, میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے, بتا دیا ہے, آگاہ کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی. تو گویا یہ دوزخ کا عذاب, جہنم کا عذاب, آگ کا عذاب بہت برا ہے. یہ تیسرا عشرہ ماشاءاللہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار, کہ اس کا اول رحمت ہے, اس کا بیچ جو ہے مغفرت ہے, اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آج کل جو دن چل رہے ہیں, 23واں روزہ ہے, پھر 24واں ہے, یہ تو عشرہ ہے ہی اللہ پاک کی طرف سے اعلان برات, اس میں جہنم کی طرف سے آزادی کے بہت ثمرات. آج کی جمعے کے حوالے سے آپ نے ایک بات پوچھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
سحری کے وقت بھی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور افطاری کے وقت بھی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور پھر جب جمعہ آتا ہے تو جمعے کی ہر گھڑی میں اللہ پاک اتنے یعنی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. اسی نوٹ کے اوپر ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک. ہماری بات چیت کا سلسلہ جو آگے بڑھے گا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, ہمارے ساتھ رہیں. تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان.